اسلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ ماہ شوال مکرم شریف کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، اور یہ ماہ مبارک بھی بڑی برکتوں والا ماہ مبارک ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جس پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا کہ اسلام کے اندر مسجد کی کیا اہمیت ہے، مساجد جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، مساجد کا ادب و احترام کس طرح سے کرنا چاہیے، مساجد کو کس طرح سے آباد رکھنا چاہیے، مساجد کے اندر کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اور مساجد کو تعمیر کرنے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اس کی آبادی کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ مسجدوں سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یوم آخرت کا دن، جو قیامت کا دن، جو حساب کا دن ہے وہ آنا ہے، اس پر جو ایمان رکھتا ہے، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ مسجد سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ نماز بھی قائم کرتا ہے، وہ نماز بھی قائم کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ اور ساتھ ہی رب کائنات فرما رہا ہے وآتى الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے ولم یخش الا اللہ، اور وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرتا ہے تو پھر مالک کائنات سے ڈرتا ہے، وہ خالق کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اس کو دل میں خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے۔ اور جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے انعامات ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اس رب کی جو جباریت والی صفت ہے، وہ رب کائنات قہار ہے، جہاں پر وہ رب غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ مالک کائنات ساتھ ہی ساتھ جبار بھی ہے میرے پاس۔
وہ قہار بھی ہے، وہ المتکبر بھی ہے۔ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انسان کے اندر انکساری ہونی چاہیے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہر بندے کے ساتھ پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، اچھے انداز سے بات کرے، حسن اخلاق کے ساتھ اس کے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کے دل کے اندر لوگوں کی محبت ہونی چاہیے، وہ محبت ایسی ہونی چاہیے، محبت کہ اس کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہونی چاہیے، کہ میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو اس مالک کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جو حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، اب رب فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا، جب تک جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں مالک کائنات بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، تو پھر مالک بھی آپ کے اوپر راضی ہوتا ہے، رب کائنات بھی پھر آپ سے پیار کرتا ہے۔ لہذا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، ان کے لیے انعام کیا ہے، ان کے لیے مالک کائنات کی طرف سے انعام کیا ہے۔ ان قریب وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی ہے، رب کائنات نے ان کے لیے سیدھا راستہ لکھ دیا ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے نا، ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک کائنات ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، جو قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، جو نماز پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم لوگ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نماز تو برائی سے منع کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے بندہ، لیکن پھر بھی برائیوں کی طرف رہتا ہے، جھوٹ نہیں چھوٹتا، اس سے غیبت نہیں چھوٹتی، چغلی نہیں چھوٹتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز خشوع اور خضوع سے ادا نہیں کرتے، ہم لوگ نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نے حج کیے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام سارے اس رب کو راضی کرنے کے لیے شروع کر دیں، راضی کرنے کے لیے شروع کر دیں، تو پھر دیکھیے گا آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے آتا ہے، پھر دیکھیے گا آپ کا نماز کے اندر دل کس طرح سے لگتا ہے، پھر دیکھیے گا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی کیسی ملتی ہے، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر اس بندے کو پتہ چل جائے نا کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہم کلام ہے، وہ کبھی نماز سے باہر ہی نہ آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی جس کی نماز پڑھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ علی اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک جس کی میں نماز پڑھ رہا ہوں کو دیکھتا ہوں، اس وقت تک علی سر نہیں اٹھاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ غیبت سے پاک تھے، وہ لوگ چغلی سے پاک تھے، وہ لوگ حسد سے پاک تھے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر کینہ نہیں تھا کسی کے بارے میں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہیں تھا،
وہ لوگ کسی سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے تو رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اگر کسی سے وہ نفرت کرتے تھے، اگر کسی کے اوپر تلوار اٹھاتے تھے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے اٹھاتے تھے، رب کی رضا کے لیے اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، بہت بڑا پہلوان جنگجو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ وہ بندہ بہت زیادہ لوگوں سے لڑنے والا ہوتا تھا، اکیلا اکیلا جو سینکڑوں لوگوں سے لڑ پڑتا تھا، بڑا ہی طاقتور تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سامنے آئے نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں پچھاڑ دیا، اس کو نیچے گرا دیا۔ قریب تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کا سر قلم کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دیا، تھوک پھینک دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ پیچھے ہٹ گئے، جی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ حیران ہوا کہ قریب تھا کہ علی میرا سر اتار دیتے، میری گردن تن سے جدا کر دیتے، میں تو نیچے گر گیا تھا، مجھے پچھاڑ دیا تھا انہوں نے، تو اب کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پوچھا علی ابھی تو تم مجھے ختم کرنے لگا تھا، لیکن تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندے سن، پہلے جو میں لڑ رہا تھا نا تم سے، وہ رب کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، میرے اندر ایمان کی قوت تھی، میں تیرے ساتھ میں نے جو پچھاڑ دیا، میں نے جو تجھے گرا دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں لڑ رہا تھا، جہاد کر رہا تھا۔ لیکن جب تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوک پھینکا، اس وقت میرے دل کے اندر آ گیا کہ تو نے علی کے چہرے پر تھوک پھینکا ہے، علی کے چہرے کے اوپر تھوک پھینکا ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس وقت میرے دل کے اندر یہ آ گیا تھا تو نے علی کے چہرے کے اوپر تھوک پھینکا ہے۔ اگر میں تیرا سر قلم کرتا تو میں یہ سمجھتا کہ میں نے اپنے چہرے کے اوپر تھوک تو نے پھینکا ہے، تو اس لیے تجھے میں نے ختم کیا ہے، اس لیے میں نے تجھے ختم نہیں کیا۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آتی ذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے، مساکین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یتیموں کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی ہے، اپنے محلے میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، تو محض صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کسی سے بھی محبت کریں رب کی رضا کے لیے کریں، پھر مالک جو ہے آپ سے راضی ہو جائے گا، وہ رب آپ سے پیار کرنا شروع کر دے گا، وہ مالک آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ آپ اس کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، آپ اس کی مخلوق سے پیار کر رہے ہیں۔ ارے آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کر دیکھو، اس رب کائنات کی مخلوق سے پیار کر دیکھو، پھر مالک دیکھنا آپ کے اوپر کتنی رحمت فرماتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ راستے میں جاتے ہوئے اس کو راستے میں کوئی کنکری یا کانٹا نظر آ جائے، وہ صرف اس لیے اس کو اٹھا کر سائڈ پر کر دے کہ اللہ کے بندے یہاں سے گزرتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، وہ بندہ اس کو اٹھا کر سائڈ پر کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا، اس کی بخشش فرما دیتا۔ کتنا عمل! رحمت حق بہانہ نہیں ہونا، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے محبوب کی امت کو بخش دوں، کسی طرح میں اپنے محبوب سے پیار کرنے والوں کو بخش دوں۔ جو لوگ میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یا وہ مالک کتنا پیار کرنے والا، ایک کانٹا آپ سائڈ پر کر رہے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ مساجد جو ہے یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مساجد یہ جنت کے باغوں کی کیاریاں ہیں، مساجد کے اندر آ کر عبادت کرنی چاہیے، فضول گفتگو دنیاوی گفتگو سے بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے مساجد کو سیاسی کھیڑا بنا لیا،
ہم لوگوں نے مساجد کے اندر فضول گفتگو کا اڈا بنا لیا کہ مثال کے طور بیٹھتے ہیں مساجد کے اندر آتے ہیں تو ہماری زبان پر فضول گفتگو چل رہی ہوتی ہے. ہم وضو خانے پر بیٹھتے ہیں حالانکہ باہر سے باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں. وضو خانے پر بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں تو ہماری زبان دھڑا دھڑ چل رہی ہے. کس کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ رب کے گھر میں گئے ہیں تو پھر بھی آپ کی زبان دنیاوی باتوں پہ چل رہی ہے. پھر وضو کرتے کرتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 4 ملائکہ 4 فرشتے ایک رحمت والی چادر اس کے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں. ہر فرشتے نے ایک کونا پکڑا ہوتا ہے. جب بندہ پہلی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ ایک پلو چھوڑ کر کنارہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جب بندہ دوسری بات کرتا ہے وضو کے دوران تو دوسرا فرشتہ بھی چلا جاتا ہے. جب بندہ تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا فرشتہ بھی کنارہ چھوڑ کر پلو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. چوتھا فرشتہ جب بندہ چوتھی بات کرتا ہے جب وہ چھوڑ کر جانے لگتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ اے بندے لگتا ہے مجھے رب کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. تجھے رب کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تیرے اوپر رحمت کی چادر کو تانا اور تو فضول گفتگو میں لگا رہا, تو باتوں میں لگا رہا. یہ میں نے کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. حقیقتاً روکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے, یہ وہ قرآن ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے. ہمارے وضو جس طرح سے وضو کرنا چاہیے ہمارے وضو نہیں ہے. ہمارے غسل ہمیں غسل کرنے کا پتہ نہیں ہے. جب ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا نماز میں دل کیسے لگ جائے گا؟ آپ تو نماز کے اندر خشوع اور وضو کیسے آ جائے گا آپ کو جب آپ کا وضو ہی پہلے ٹھیک نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں, وضو جب کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے اندر پے در پہ وضو کرنا ہے, فضول گفتگو سے بچنا ہے, باتیں نہیں کرنی. اس کے دوران وضو کرنے کے بعد پھر آپ نماز پڑھیے گا ذرا اس طرح, پھر دیکھیے گا آپ کی جو نماز کے لوازمات ہیں اس کو اچھے طریقے سے پورے کیجیے گا. اچھا لباس پہنا, خوشبو لگی ہو. پھر دیکھیے آپ نماز کے لیے تیاری کر آئے نا, ذرا نماز کی تیاری ہے. آپ کسی فنکشن پر جاتے ہیں, شادی پر جاتے ہیں, بڑی ہی تیاری ہوتی ہے ہماری اور ہمارا دل بڑا ہی مطمئن بھی ہوتا ہے کہ میں بڑا ہی تیار ہو کر جا رہا ہوں, اور شادی کو انجوائے بھی کرتے ہیں, مزہ بھی آتا ہے, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن نماز کی ہم تیاری کر نہیں آتے جس طرح سے ہماری نماز کی تیاری ہونی چاہیے, پھر ہمیں خشوع اور خضوع بھی ایسا ہی ملتا ہے. نماز اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے اور نماز جو ہے مسجد کے اندر آ کر پڑھنی چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. کیا مطلب کہ جب آپ نے مسجد کے اندر آنا ہے, نماز پڑھنی ہے تو عبادت طلب کی کرنی ہے, اس مالک کائنات کے سامنے سجدہ کرنا ہے, اسی کی ہی عبادت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 114 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کو نہ پوچھتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے, عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے بیٹھ جاؤ, ایسے کرو, ویسے کرو, قرآن کرو. ایک بندہ آ گیا ہے یار, بیٹھ کے آ گیا, قرآن پڑھ رہا, اس کو پڑھنے دو یار. تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے فلاں کام نہیں کرنا, پابندی لگانی, ایسے ایسے کام کر لیں جس کی وجہ سے نمازی بیزار ہو جائے, نمازی کو پریشانی بنے. ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. اور مساجد بنانے کے بڑے فضائل ہیں, مسجد کے بڑی ہی فضیلتیں ہیں. ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, ہم لوگوں نے گھروں کو مسجد بنا لیا ہے, جبکہ حکم یہ تھا کہ فرائض مسجد میں ادا کریں اور نوافل گھر میں پڑھیں. لیکن ہم لوگوں نے فرائض بھی مسجد میں گھروں میں پڑھنے شروع کر دیے, اور نوافل گھروں میں پڑھنے کی حکمت کیا تھی؟ اس حدیث پاک کی حکمت کیا ہے؟
کہ نوافل گھر میں پڑھے جائیں، سنتیں گھروں میں پڑھے جائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ گھروں کے اندر سنتیں پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، تو پھر آپ کے گھر کے اندر نماز کا ایک ماحول بن جائے گا۔ آپ کا بچہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا یار میں نے نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے، میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، میری بہن نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ دیکھو دیکھی نماز کا ایک روٹین بن جاتی ہے، نماز کا دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم گھروں کو ویران کر کر بیٹھ جائیں گے، ان کو سجدوں سے آباد نہیں کریں گے، قرآن پڑھ کر اس کو آباد نہیں کریں گے، پھر میرے بھائیوں گھروں میں پریشانیاں ہی تو آئیں گی۔ پھر ہم کہتے ہیں گھر میں نچاکیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ گھروں کو قرآن پڑھ کر آباد نہیں کرتے، ہم گھروں کو نمازیں پڑھ کر اس کو آباد نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مقامات سے محبوب مقام جو ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ کون سی لگتی ہے، سب سے زیادہ پیاری محبوب چیز جگہ کون سی ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب مقامات میں سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں۔ مسجدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بڑی ہی پیاری ہیں، اور تمام جگہوں سے بری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہے۔ بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بری جگہ بازار ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم بازار میں جا کر جلدی جلدی واپس آ جائے گا، جلدی جلدی قدم اٹھایا تو جا کر کام کر کے فوراً واپس آ جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کو وہ جگہ بری لگتی ہے۔ آپ کا کام ہے کام کر کے فوراً واپسی آ جائے، لیکن اب ہماری مساجد بے آباد، بازار ہمارے آباد، بھرے بڑے ہوتے ہیں، چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ میں ملتان میں ایک شہر کے اندر گیا، بازار کے اندر، آپ یقین کریں اتنا رش، عید کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اتنا رش کہ چلنے کی جگہ بڑی مشکل سے، پیدل چلنے والا بندہ بھی تنگ، کسی کے ساتھ موٹا لگ رہا ہے، کسی کے پاؤں پہ پاؤں، اتنا رش۔ لیکن جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ یار ہمارے بازار کتنے بھرے پڑے ہیں اور مساجد ہماری بے آباد۔ مساجد کیوں نہیں بھرتی؟ ہماری اللہ کے گھروں کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نمازوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ ہم سجدوں سے آ کر اللہ کے گھروں کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو بندہ صبح و شام اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ وہ جتنی مرتبہ بھی صبح و شام مسجد کی طرف جائے، مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جتنی مرتبہ بھی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے مہمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا مہمان ہے۔ جنت میں مہمانی کا خاص سامان تیار کراتا ہے، جو جنت میں پہنچنے کے بعد سامنے آئے گا، یہ مہمانی پر ایک نصیب ہو۔ کیا مطلب کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ بنے ان اوقات میں وضو کرنا، صلاۃ یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کی طرف چل کر آنا، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں گناہوں کو بالکل دھو دیتی ہے۔ کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اب اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم نماز پڑھتے تو ہماری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، اس کا بھی یہی مفہوم بنتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے ذہن کے اندر یہ رہتی کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نماز فکر کا نام ہے، اگر آپ کو نماز کی فکر ہے نا کہ میں نے ظہر پڑھنی ہے اور آپ نے ظہر پڑھ لی تو سمجھ لو کہ آپ کی فجر کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے ظہر پڑھ لی
آپ کو عصر کی نماز کی فکر پڑے گی کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو سمجھ لو آپ کی ظہر کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو مغرب کی فکر پڑتی ہے، مغرب کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو سمجھ لو آپ کی عصر کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو عشاء کی نماز کی فکر پڑتی ہے، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لو پھر آپ کی پانچوں نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہر کوئی نہیں آتا، جس کو اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے گھر میں کون کسی کو غیر کو آنے دیتا ہے جی؟ کسی کو آنے دے گا؟ آپ کا گھر ہے، دنیاوی گھر ہے آپ کا، آپ کسی ایرے گھر کو آنے دے دیں گے؟ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے بد نصیب، وہ آتے ہیں ضرور دروازے کے اندر لیکن واش روم سے ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، جو کہ بد نصیبی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر واپس جا رہے ہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کیا کریں اور مساجد کو سجدوں سے آباد کریں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں خوب پھل کھایا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجد جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ پھر سوال کیا، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میوہ کھانا کیا ہے، یعنی ان میں میوہ کس طرح کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا۔ مساجد کو جنت کے باغ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا جنت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس کے اندر جنت کے اندر جا کر میوہ کھانے کے برابر ہے۔ میوہ کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں، نماز پڑھیں، دنیاوی باتوں سے بچیں۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کسی آدمی کو، جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ مسجد میں آتا ہے اور اس کو آنے کی عادت بھی ہے، وہ آتی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف آتا رہتا ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یار یہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے، یہ بندہ بڑا ہی نیک ہے، یہ اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے گھر میں آ کر اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہر مسلمان کو مساجد سے دلی لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آدمی کی نماز جو جماعت سے مسجد میں ادا کرے، اس کی نماز کے مقابلے میں جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب 25 گنا زیادہ ادا کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ گھر میں پڑھنا ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آپ آ کر پڑھو 25 گنا زیادہ آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ 25 گنا اب اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بندہ جب مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا وہ کتنا ثواب مل رہا ہے۔ ایک انسان کی شرعی مجبوری ہے، وہ چل نہیں سکتا، بالکل ہی پاؤں سے فارغ ہو گیا، چلا ہی نہیں جاتا، وہ بستر مرگ پر ہے مثال کے طور پر، ایسا پیشنٹ بن گیا، مریض بن گیا ہے، اس لیے تو شریع عذر سامنے آتا ہے۔ ایک بندہ بالکل ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے، وہ مصلی بچھاتا ہے، گھر بھی نماز پڑھ لیتا ہے، کیا ٹائم بچانے کے لیے ٹائم بچاؤ۔ میں نے اکثر دیکھا بھی ہے، لوگوں کے منہ سے بات بھی سنی ہے یہ والی بات کہ یار میچ نہ نکل جائے، ناراض نہ ہوئے میری بات سے، ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ میچ کے دن آتے ہیں تو ہم لوگ نمازوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے، میچ میں گم ہو جاتے ہیں، کیا میچ چل رہا ہے بعد میں پڑھ لیں گے، وہ جی وہ کی بال نکلنا چاہیے ہے جی، اوور آؤٹ نکلنا چاہیے ہے یا کیا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہماری اولادیں بڑی نافرمان ہو گئی ہیں، بڑی ہی پریشانی ہے ہمارے اوپر، بڑا ہی، جب ہم خود نماز کے وقت کے اوپر ٹی وی لگا کر بیٹھے رہیں گے، جب ہم نماز کے وقت کے اوپر موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہیں گے، جب ہم قرآن پڑھنے کا وقت ہو قرآن نہیں پڑھتے، تو بتائیں ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہوگی،
پھر ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے جو بندے اندھیرے کے اندر رات کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو بشارت سنا دو، ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے عمل کے صلہ میں قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا کیا جائے گا، نور عطا کیا جائے گا کہ جو بندے اندھیرے میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پر والی ہے۔ ہمارے اکثر لوگ باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن عشاء اور فجر کی نماز جو ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، جاتے ہیں بستروں میں چلے جاتے ہیں، سردی ہو گرمی ہماری روٹین بنی ہوتی ہے۔ میرے بھائی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف کی، اندھیرے میں پابندی سے نماز کے لیے جانا اللہ کے ساتھ سچے تعلق کی دلیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو نور کامل عطا کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے نزدیک کچھ خالی جگہ ہو گئی تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ مسجد کے قریب اس جگہ کو لے لیتے ہیں جی، مسجد کے پاس اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور یہ بڑی برکت والی بات ہے کہ آپ کو مسجد کے ساتھ گھر جگہ مل جاتی ہے، یہ بڑی ہی برکت والی بات ہے، اس کے لیے نصیب اچھا ہے، اس کی نصیبی والی بات ہے۔ لیکن میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں پر گھر لے لیتے ہیں، جگہ بھی خالی ہو گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تک یہ ارادے کی خبر پہنچی تو آقا نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا ہی ارادہ کر لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، اپنے انہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے 2 مرتبہ فرمایا، کیا مطلب کہ مسجد کے قریب اپنا گھر لینا ہونا یہ شرف ہے، لیکن مسجد سے دور جن کے گھر مسجد سے فاصلے پر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتے، ان کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی ان کے نام اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ بڑی برکت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کی بڑی برکت ہے، ان کو آباد کیا کرو، ان کی آبادی کی کوشش کیا کرو۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرما دیتا ہے، اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ اور میرے بھائیوں مسجدیں جو ہے نا یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، مسجد صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے، وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے، وہاں پر کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بے شک مساجد اللہ کے گھر ہیں جہاں پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں خلیفہ عباسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق معلق، یعنی کہ شرط لگا دی۔ کیا شرط لگائی؟ مغرب کے ٹائم سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے میری سلطنت سے باہر چلی جا ورنہ تجھے طلاق ہے۔ اگر تو غروب آفتاب سے پہلے میری سلطنت کو چھوڑ کر نہیں جاتی، میری اس جاگیر کو چھوڑ کر نہیں جاتی، اس سلطنت سے باہر نہیں نکل جاتی تو پھر تجھے طلاق ہے، تو طلاق معلق کہتے ہیں کہ شرط لگا دی۔ اگر شرط نہ ہو ڈائریکٹ ویسے ہی کہہ دیا 3 مرتبہ کہہ دے طلاق ہو گئی۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس ایک محفل کا کوئی وہ نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، جس نے اپنی بیویوں کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دی تو اس کو طلاق ہو گئی۔ یہ چاہے ایک محفل میں ایک مجلس میں کہا جائے، چاہے آپ اکیلے ایک مرتبہ کہہ دی جائے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شرعی حکم ہے یہ والا۔ اب وہ آتی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ظہر کی نماز ادا کی ہوتی ہے، اب وہ بادشاہ کی بیوی ہے، دوڑی جاتی ہے، سلطنت بہت بڑی ہے، وہ نہ کوئی ٹرینیں چلتی ہے، بیٹھ جائے گی تو شام سے پہلے وہاں سے نکل جائے گی، پیدل چلنا ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس نے سوچا اب تو میں باہر نکل نہیں سکتی تو مجھے تو طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔
آپ نے ظہر کی نماز کے فارغ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا، اس نے عرض کی کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بادشاہ نے جو نا میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ مغرب کی نماز سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے میری سلطنت کو چھوڑ کر چلی جا ورنہ تجھے طلاق ہے۔ اب میں کیسے جاؤں، کیسے یہاں سے نکلوں، سلطنت بہت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ کہاں پر بیٹھ جاؤ؟ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ جاتی ہے، بیٹھ گئی جا کے، اس نے سوچا کہ آپ واقع مجھے میرے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ غروب آفتاب وہی ہو جاتا ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اپنے مجلے میں چلے گئے، واپس آئے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، غروب آفتاب ہو گیا تھا۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو اب وہ بادشاہ کی بیوی کہنے لگی کہ امام صاحب میرا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، آپ سے مسئلہ کا حل کروانے آئی تھی لیکن میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، مجھے تو طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا تھا غروب آفتاب سے پہلے میری سلطنت سے نکل جا ورنہ تجھے طلاق ہے، میں تو یہیں بیٹھی ہوں، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے گھر ہے، یہ کسی کی سلطنت نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر تمہیں خدمت کرنے کا حکم مل رہا ہے، اگر تمہیں خدمت کرنے کی سعادت مل رہی ہے، یہاں پر حکم نہیں چلانے۔ اگر آپ کو خدمت کرنے کا موقع مل گیا ہے تو آ کر روب نہیں جھاڑنا، جہاں پر آ کر آؤ عاجزی سے آ کر اللہ کے گھر کی خدمت کرو۔ اور آپ نے فرمایا اے بادشاہ کی بیوی سن، تو رب کے گھر میں بیٹھی ہے، تو بادشاہ کی سلطنت میں نہیں بیٹھی ہے، اس لیے تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ پتا چلا کہ مساجد جو ہوتی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے گھر ہوتے ہیں، ان کو جاگیر نہیں بنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مساجد کو نمازوں سے آباد کیجیے، سجدوں سے آباد کیجیے۔ نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا، میں تقریباً ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز مسلمان اور کافر کے اندر جو ہے نا یہ نماز کا کلمہ آپ سن لیں وہ بھی سنا دے گا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ہماری نمازوں کی کتنی سستی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ نمازوں سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم خود بڑے جب نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کو آباد کیجیے۔ جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے گھروں کو بے آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بے آباد کر دیتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہماری کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔